السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے اور علم کی اہمیت بیان فرمائی۔ آدم علیہ السلام یہ پہلے انسان جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اپنی جنت میں بسایا ہے۔ آدم کے علاوہ ساری ذریت تمام لوگ دنیا میں پیدا ہوئے، مگر آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت میں پیدا کیا، اور ہر انسان پیدائش کے وقت بچہ ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام جب اللہ رب العالمین نے بنایا تو بچپنا اور جوانی اور یہ جو نشو و نما ہوتی ہے ایسا نہیں تھا۔ ڈھانچہ بنایا، 60 ہاتھ پہ ان کا قد تھا، ڈھانچہ بنا کر اللہ رب العالمین نے جان پہنا دی۔ ان کی تخلیق سے پہلے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے یہ کہا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں کچھ لوگوں کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اشارہ انسانوں کو بسانا چاہتا ہے اللہ رب العالمین۔ انسانوں سے پہلے جنات کا ایک تذکرہ ملتا ہے، زمین میں جنات تھے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کرنے کا تذکرہ فرمایا فرشتوں کے سامنے۔ فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، یا رب العالمین تو زمین میں انسانوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہ انسان دنیا میں جائیں گے تو فساد مچائیں گے اور خون خرابہ کریں گے۔ اچھا، یہ بات فرشتوں نے کیوں کہی؟ کیونکہ جناتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا فساد فی الارض کا، اسی ناحیے سے فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ انسان جائے گا دنیا میں، صرف بوال مچائے گا، فساد مچائے گا، فتنہ برپا کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے رب العالمین ان انسانوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تیری بندگی کے لیے، تیری عبادت کے لیے، تیری تسبیح کے لیے کافی ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ رب العالمین نے کہا جو میں جانتا تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اس کے آگے کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو پیدا کرنے کے بعد
ساری چیزوں کا علم، حتیٰ کہ اشیاء کا علم، ساز و سامان کا علم، ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے اندر داخل کر دیا، ان کے دل میں علم کا خزانہ پیرو دیا۔ معلوم کیا ہوتا ہے؟ انسانیت کی شروعات علم سے ہے، انسانیت کی شروعات علم سے ہے۔ آدم علیہ السلام ہمارے پہلے انسان، اللہ رب العالمین ان کو علم سے نوازا ہے۔ لیکن انسان کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس کے پاس علم ہو، توحید کا علم ہو، عقیدے کا علم ہو، اور جو سماج میں اس کی ضرورت ہے، جس کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے ہو، ان چیزوں کا علم یہ انسانوں کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم سے نوازا، تو آدم کی فضیلت، آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ کیسے فضیلت ہے؟ کہ اللہ رب العالمین جب ان کو علم سے نوازا تب فرشتوں سے کیا حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے اسی پس منظر میں آگے بیان فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ علم کی نعمت سے مالا مال کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا۔ فرشتے یہ معصوم مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو نور سے بنایا ہے۔ فرشتے اللہ کی مخالفت جانتے ہی نہیں ہیں، سراپا خیر ہیں، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تسبیح، اللہ کی بندگی و عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ اونگتے ہیں۔ جس کام کو اللہ رب العالمین نے طے کر دیا ہے، ان کو دے دیا ہے، اس کام کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی اچھے انتظام اور انسان کے ساتھ اس کو کما حق مکمل کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سید الانسان ہیں، انسانوں کے سردار ہیں، انسانوں کی شروعات انہی سے ہوئی۔ تو فرشتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ آدم کا سجدہ کریں۔ اس سے آدم علیہ السلام کی فضیلت کا علم ہوتا ہے، اور یہ فضیلت اور برتری، یہ مقام و مرتبہ کس بنیاد پر ان کو ملا؟ یہ علم کی وجہ سے۔ تو ضرورت ہے کہ وہ چاہے چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بزرگ ہوں، ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کرے۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کس بنیاد پر حاصل ہوئی تھی؟ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا۔ وہ علم کس کو تھا؟ آدم علیہ السلام کو تھا، جو اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا تھا۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے سامنے قرآن کے حفظ کرنے والے طلباء ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اسی پس منظر میں یہ آیت کا انتخاب کیا گیا ہے کہ علم بہت ضروری ہے، اور تمام علوم میں علم کی بہت ساری قسمیں اور شکلیں ہیں، تمام علوم میں سب سے بہتر اور سب سے جامع عقیدے کا علم ہے، توحید کا علم ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا، اور اس کی جامع تفسیر جاننا، اور لوگوں کو قرآن کا علم عام کرنا، یہ سب سے بہتر کام ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے۔ تو طلباء کے لیے یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی خوشی کا مقام ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو یاد کر رہے ہیں۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، مگر اللہ رب العالمین کی کتاب سب سے بڑی کتاب ہے۔ اس کتاب کو آپ لوگ یاد کرنے والے ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ حصہ سب کو نہیں ملتا ہے، یہ فضیلت سب کو نہیں ملتی ہے، یہ مقام اور مرتبہ سب کو نہیں ملتا ہے۔ یہ مقام مرتبہ قرآن کو یاد کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ احادیث میں قرآن کو پڑھنے اور یاد کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں تاج پہنائے گا،
وقار کا، عزت و احترام کا، سعادت کا اللہ رب العالمین تاج پہنائے گا۔ سوچیے حافظ کا کیا مقام ہوگا، یہ تو اس کے والدین اور سرپرست کا یہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو سب لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بلا کر کے تاج پہنائے گا، وقار اور احترام کا تاج پہنائے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم سے جڑنے اور قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھنے اور یاد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔